خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے رومیو کے خط کو سیکھ رہے ہیں، لیٹر ٹو دی رومنز بائی پال، اس کا 8واں باب، 8th چیپٹر، اور اس حوالے سے آج پہلا پروگرام ہے، فرسٹ ایپیسوڈ ہے۔ خداوند سے آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا۔ خداوند آپ کو پاک کلام کے وسیلہ سے روحانی، جسمانی، دنیاوی نعمتوں سے سیر اور آسودہ کرے، اور اس کا دہنا ہاتھ آپ کا محافظ اور مددگار ہو۔ رومیو کی کتاب کی جو بلیسنگ ہے، جو برکت ہے، جو سیکھنے میں اور سمجھنے میں، جو خاص طور پر تھیولوجیکل علم الہیات کے حوالے سے، ڈاکٹرنل تعلیمی حوالے سے ایشوز ہیں، ان کو ہم سیکھتے آ رہے ہیں۔ میں آسان اور سادہ الفاظ میں آپ کے لیے ان کو ریکارڈ کرتا جا رہا ہوں۔ آف کورس ہمارے خداوند کی رحمت سے، خداوند پاک روح کی ہدایت سے، اور سارا جلال خدا کو ملے۔ آپ کی فیڈ بیک، آپ کی رائے میرے لیے قیمتی ہے، جو آپ ذاتی طور پر مجھ سے شیئر کرتے ہیں، اور ان سبوں کے لیے میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ سارا جلال ہمارے آسمانی باپ کو، خداوند تعالیٰ کو ملے۔ رومیو کی کتاب جب ہم نے اس کا تعارفی پروگرام کیا، انفیکٹ سیریز آف انٹروڈکٹری پروگرامز تھے، تعارفی پروگرامز کی باقاعدہ ایک سیریز جو ہم نے کی، تمہیدی پروگرام کیے، ان پروگرامز کے دوران ایک بات میں نے بڑی کلیئر کی تھی، واضح طور پر آپ کو سکھائی اور سمجھائی تھی، اور مختصراً دہرائے دیتا ہوں کہ رومیو کی جو لیٹر ہے، خط ہے، اس کی بائبل کامنٹریز، اس کی تفاسیر دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، یعنی باقی کتابوں کی نسبت، باقی صحیفوں، باقی اناجیل کے حوالے سے رومیو کی جو کامنٹریز ہیں، رومیو کی جو تفاسیر ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ علم الہیات تھیولوجیکل ایسپیکٹ سے اور ڈاکٹرنل ایسپیکٹ سے، یعنی تعلیمی نقطہ نگاہ سے، بہت سے مختلف ڈینومینیشنز، ویژنز اور مشنز اس خط میں پولوس کی باتوں کو اپنی اپنی ڈینومینیشن کی ڈاکٹرن سے سمجھانے کی اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اس تفسیر میں، اس نبیوں کی کہانی پروگرام میں جو بات مختلف کی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی ڈاکٹرن کو، کسی تعلیم کو بنیاد بنا کر بائبل کی تفسیر نہیں کی۔ ہم نے بائبل کی تفسیر کی ہے، اور اس کے حوالے سے جو ڈاکٹرن، جو انسانی تعلیم خراب ہوتی ہے وہ خراب ہو، جس کو فائدہ پہنچتا ہے فائدہ پہنچے۔ وی مسٹ فوکس، ہم نے اپنا دھیان بائبل کی جانب پہلے لگانا ہے، پولوس کے ان خیالات کو پولوس کے نقطۂ نظر سے، پاک کلام کی روشنی میں سیکھنا ہے، پاک روح کی ہدایت سے سیکھنا ہے، نہ کہ پہلے ایک ڈاکٹرن بنا لی جائے اور پھر اس ڈاکٹرن کو سچا ثابت کرنے کے لیے پولوس کے الفاظ کو، چاہے وہ رومیو میں ہے، چاہے وہ کسی اور خط میں ہے، ان کو کھینچا اور توڑا اور مروڑا جائے۔ ہم نے اپنا دھیان بائبل کی جانب پہلے لگانا ہے۔ دیٹ از ہاؤ وی شوڈ ریڈ دا بائبل۔ اس طرح ہمیں بائبل اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح ہمیں بائبل کی ڈیٹیلڈ، تفصیلی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی خیال کے پیش نظر میں نے یہ پروگرام نبیوں کی کہانی خاص طور پر اعمال کی جانب، ایکٹس آف اپوسل کی جانب اور رومیو کی جانب فوکس کیا۔ ان دو اہم کتابوں کو جو بائبل کی بہت امپورٹنٹ کتب ہیں، ان کو سکھایا، تاکہ اس حوالے سے دنیاوی ڈاکٹرن کا، انسانوں کی تعلیمات کا، مختلف ڈینومینیشنز کی سوچ کا، اگر وہ غلط ہیں، اگر وہ انکریکٹ ہیں، تو مقابلہ کیا جا سکے، اور اگر وہ صحیح ہیں تو ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے خداوند کے کلام کی روشنی میں اور پاک روح کی ہدایت سے۔ اور ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کے، رومیو کے خط کے قریباً 7 باب کور کر لیے ہیں۔ 8ویں باب کو ہم شروع کرنے والے ہیں آج، جو کہ ایک طرح کا مڈل پوائنٹ ہے۔ عزیزو، میں اس باب کو، اس چیپٹر کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور پھر ہم اس کو سیکھنا شروع کریں گے، آیت با آیت، ورس بائی ورس سیکھیں گے۔ خداوند کا پاک کلام یوں کہتا ہے کہ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔
اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ آمین۔ عزیزو، میں نے 8ویں باب کی 8 آیات آپ کے لیے پڑھی ہیں، 8 چیپٹر کی 8 ورسز آپ کے لیے پڑھی ہیں۔ یہ باب کافی طویل ہے، اس میں کل ملا کے 39 آیات ہیں، اور خداوند کے فضل سے ہم ان تمام آیات کو پاک کلام کی روشنی میں اور پاک روح کی ہدایت سے ہر روز سیکھتے جائیں گے۔ عزیزو، جہاں 7واں باب پریویس چیپٹر جو ہم نے پڑھا، گزشتہ باب، وہ تھیولوجیکلی بہت امپورٹنٹ تھا، خاص طور پر جسمانی شریعت کو خدا کی شریعت سے علیحدہ، ڈسٹنکٹ، ڈفرینشیٹ کر کے دکھاتے ہوئے۔ اسی طرح 8واں باب اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف وہ ایک طویل باب ہے، ایک کافی لینتھی چیپٹر ہے، بلکہ اٹ آلسو operates in a way which defines how a New Testament Christian should live۔ یعنی آسان الفاظ میں عزیزو، یہ باب مسیحی زندگی کے حوالے سے، جو خاص طور پر نئے عہد کے طور پر یا نیو کوننٹ کے طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے کیسے رہنا ہے، اس سوچ کو کلام کی روشنی میں یہ چیپٹر صاف صاف بتائے گا۔ انفیکٹ جو بائبل تھیولوجیکل سیمنریز ہیں، جو باقاعدہ سیمنریز ہیں، میں بڑی یونیورسٹیز اور بڑی سیمنریز کی بات کر رہا ہوں، ان کے حوالے سے رومیو کا 7واں اور 8واں باب، رومنز 7 اور 8، 2 ایسے چیپٹرز ہیں جن کو بائبل ود ان بائبل کہا جاتا ہے۔ یعنی پوری بائبل کے بیچ میں سے اگر 2 ابواب کی بائبل ہو تو وہ یہ 2 ابواب ہوں گے۔ اگرچہ میں اس خیال کا حامی نہیں ہوں، کیونکہ ہر باب، ہر چیپٹر، ہر آیت، ہر لفظ کو پوری کلام مقدس کی کنٹینیوٹی میں، تسلسل میں ہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تاہم چونکہ ان ابواب کے حوالے سے تمام بڑی سیمنریز میں، تمام بڑی تھیولوجیکل یونیورسٹیز میں یوں سکھایا جاتا ہے کہ ان 2 ابواب کو، چیپٹر 7 اور چیپٹر 8 کو بائبل ود ان بائبل کہا جاتا ہے، تو یہ سوچ، یہ خیال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس لیے عزیزو کہ بہت سی ماڈرن تھیولوجی سینٹرز، یونیورسٹیز جو مسیحت سکھاتے اور سمجھاتے ہیں، وہ مسیح کی بجائے وہ پال کو جو ہے وہ سینٹر آف اٹینشن رکھتے ہیں، اس کے خطوط کو، اس کی ڈاکٹرنز، اس کی تعلیمات کو محور، فوکس بنا کر مسیحت کو سکھاتے آئے ہیں۔ انفیکٹ مسیحت کو نہیں، اپنی ڈینومینیشن کو، اپنی مشن کو سکھاتے آئے ہیں، اور ان ڈینومینیشنز کے، ان مشنز کے ایشوز کیا ہیں، پرابلمز کیا ہیں، کہ وہ پولس کی کچھ آیات کو تو پکڑ لیتے ہیں اور ان کا سطحی، سرفیس لیول پر مطلب نکال کے اپنی ڈاکٹرن کو، اپنی ڈینومینیشن کو سچا ثابت کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ پولس کی کئی باتیں بہت گہری ہیں، تو انہی آیات کو، چونکہ پولس دلائل دے رہے ہوتے تھے اور کاؤنٹر آرگیومنٹس کر رہے ہوتے تھے، تو انہی آیات کو کئی اور آیات رد کرتی ہیں، تو پھر یہ ڈینومینیشنز ان آیات کو چھپاتی پھرتی ہیں، ان آیات کو لیس امپورٹنس دیتی ہیں، جس سے پوری بائبل کی، انفیکٹ کلام خدا کی تضلیل ہوتی ہے۔ اسی لیے میں اس بات پر غور دیتا ہوں، اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ہمیں ڈینومینیشنز کی ڈاکٹرنز کو پہلے اوپر رکھ کر کلام کو نہیں پڑھنا، بلکہ کلام کو پڑھ کے مختلف ڈینومینیشنز کو چیک کرنا ہے، ان کی تعلیمات کو ٹیسٹ کرنا ہے، کیونکہ کلام مقدس، بائبل جو خدا کا کلام ہے، وہ
ڈینومینیشنز کی سوچ کی، ڈینومینیشنز کے مشن کی کسوٹی میجرنگ سٹک ہو سکتی ہے، ڈینومینیشنز کی جو ڈاکٹرنز ہیں، ڈینومینیشنز کی جو مشن سٹیٹمنٹس ہیں، وہ کلام مقدس کو چیک نہیں کر سکتی. دیٹ از کمپلیٹلی رانگ وے آف چیکنگ اینڈ ڈوئنگ تھنگس. یاد رکھیے گا عزیزو کہ میں پولوس کا تنقیدی محقق نہیں ہوں، میں کوئی پولوس کے کردار پر یا پولوس کی رائٹنگز پر تنقید نہیں کر رہا، بلکہ ایک سیدھی سادھی سمپل بات کر رہا ہوں کہ پولوس بھی در حقیقت یہ نہیں چاہتے کہ ان کی رائٹنگز کو، ان کے جو خطوط ہیں، ان کو باقی کلام مقدس سے زیادہ ترجیح یا پرائیورٹی دی جائے، یا ان کے آقا اور میرے مالک منجی کائنات یسوع المسیح یشوع مسیح کے الفاظ کو، ان کی سوچ کو، آسمانی باپ کی سوچ کو، اس کی شریعت کو نیچے کر کے پولوس کی رائٹنگ کو اوپر کر دیا جائے. نو سر، دیٹ از ناٹ دی آرڈر. نہیں جناب، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. ہم باب کی جانب، چیپٹر کی جانب، ان کی آیات کی جانب اپنی توجہ دلاتے ہیں. عزیزو، یہ باب شروع ہوتا ہے پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں. دیٹ مینس اٹس ڈرورنگ اے کنکلوژن. وہ ایک نتیجہ اخذ کر رہا ہے، اور نتیجہ کہاں سے اخذ کر رہا ہے؟ نتیجہ 7ویں باب کے آخر سے اخذ کر رہا ہے، جہاں پر ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ خداوند یسوع المسیح کی صلیب، خداوند یسوع مسیح کا آنا شریعت کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں تھا، کیونکہ لکھا ہے 7ویں باب میں کہ شریعت پاک ہے. خداوند کی شریعت کو پولوس پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شریعت خوب ہے اور خداوند کا حکم بھی پاک ہے. سو غلطی، خامی، کمی، کمزوری کہاں ہے؟ انسان میں. سو انسان کی کمی کمزوری کو دور کرنے کے لیے خداوند یسوع المسیح کی آمد ہوتی ہے، اور وہ صلیب کا وہ سفر طے کرتے ہیں جس سے انسان کی اس کمی کمزوری کو دور کیا جا سکے، اس کے گناہوں کا، اوریجنل سن کا، ایڈمز سن کا کفارہ دیا جا سکے. اور 8ویں باب کا آغاز ہی وہ اس کنکلوژن سے کرتے ہیں جو وہ اپنے آرگیومنٹ کا، دلائل کا جواب دے رہے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کی وجہ سے جو سزا کا حکم بائبل مقدس میں، خداوند کی توریت میں، خداوند کی شریعت میں تھا ان لوگوں کے لیے جو کانڈیمنیشن کے انڈر تھے، اب مسیح یسوع کو قبول کر لینے کی وجہ سے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. There is no condemnation left anymore. خداوند یسوع المسیح کی صلیب، اس کا کفارہ ازلی، ابدی اور کمپلیٹ ہے. کیا پولوس رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح پر ایمان لانا دراصل ہمیں کوئی لگاتار گناہ کرنے کا لائسنس دے دیتا ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے جائیں اور یسوع مسیح پر ایمان لانے کا ناٹک بھی کرتے رہیں اور ہم پر کوئی سزا نہیں ہوگی؟ عزیزو، کانڈیمنیشن یا سزا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سزا کا مطلب یا کانڈیم کسی شخص کو کرنا، اصل میں جج کرتا ہے. کانڈیم، سزا جو سنانے کا کام ہے وہ بھی جج ہی کرتا ہے. وہ قانون کو پڑھ کے مجرم کو سزا دیتا ہے. اور یہاں پر بھی بائبل کے مطابق خداوند کی شریعت کو پڑھ کے کانڈیم کیا جاتا تھا گناہ گاروں کو، تاکہ سزا اور جزا کا سلسلہ چلتا رہے. لیکن یہاں پر پرٹیکولرلی کس سزا کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر کسی کے ہاتھ کاٹنے کی یا کسی کو گھر سے گھر بدر کرنے کی سزا کی بات نہیں ہو رہی. عزیزو، یہاں پر بات ہو رہی ہے اس سزا کی جو موت کی سزا ہے، جو ایٹرنل کانڈیمنیشن، ابدی سزا کی بات ہے. اور عزیزو، یہ کون سی موت ہے؟ اس چیز کو بھی ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ دنیاوی موت کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، کیونکہ اگر ہم مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو بھی عزیزو، لوگ مسیح پر ایمان رکھ کر اس دنیا میں مرتے ہیں. یہ کس موت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس سزا کی بات ہو رہی ہے؟ عزیزو، یہ وہ موت ہے، یہ وہ سزا ہے جو اسپریچولی
روحانی طور پر آدم کی واقعہ ہوئی جب اس نے گناہ کیا، اور یہ ہر اس شخص کا مقدر تھی جو ایماندار نہیں تھا۔ مسیح کائنات یشوع مسیح کے آنے سے پہلے بھی جو ایماندار تھے ان پر بھی سزا کا حکم نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم سے لے کر اسحاق اور یعقوب اور so on and so forth، جو بھی خداوند کے نبی، خداوند کے بیٹے بیٹیاں ایماندار لوگ گزرے ہیں، وہ اس وعدے پر یقین رکھتے تھے جو خداوند یسوع مسیح میں پورا ہونے کو تھا۔ بے شک خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بعد ہمیں اس وعدے کی فزیکل مینیفیسٹیشن بھی نظر آتی ہے، تاہم اصل مدعا یہی ہے کہ انسان کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد اس اسپریچول ڈیتھ کے ایکسپیرئنس سے، اس روحانی موت کے ایکسپیرئنس سے آزادی ہو گئی ہے، اور وہ ابدی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں تھرو یشوع مسیح، بذریعہ یسوع مسیح کے، کیونکہ وہی راہ اور حق اور زندگی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا، ان کے لہو کے وسیلہ سے خدا باپ کے ساتھ جڑ جانا از اے سٹارٹنگ پوائنٹ، ایک نئے سفر کا آغاز ہے، جیسے پولس دوسری آیت میں لکھتے ہیں کہ گناہ اور موت کی شریعت سے آزادی اور زندگی کے روح کی شریعت میں بڑھنا۔ یہ دراصل گناہ اور موت کی شریعت وہی ٹرمز ہیں، وہی ٹرمینالوجی ہے جو ہم گزشتہ ابواب میں سیکھتے آئے ہیں۔ ایول انکلینیشن، بری طبیعت، یات سر ہارا، یہ کوئی خدا کی شریعت کی بات نہیں ہو رہی۔ عزیزو، ہم اس حوالے سے اپنی اسٹڈی کو، اپنی اس علمی اور روحانی ترقی کے سفر کو جاری رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے، اپنے نام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ آمین۔